بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خیبر مدینہ کے شمال میں 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا جہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی۔ اب یہ ایک بستی رہ گئی ہے۔ اس کی آب و ہوا قدرے غیر صحت مند ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجہ میں جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور مامون ہو گئے، تو آپ نے چاہا کہ بقیہ 2 بازوؤں یعنی یہود اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں، تاکہ ہر جانب سے مکمل امن و سلامتی حاصل ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دور دورہ ہو، اور مسلمان ایک پہم خون ریز کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسائی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ چونکہ خیبر سازشوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ، فوجی انگیخت کا مرکز اور لڑانے بھڑانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کان تھا، اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کی نگاہ التفات کا مستحق تھا۔ رہا یہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے۔ پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غدر و خیانت پر آمادہ کیا تھا۔ نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے 5ویں کالم منافقین سے اور جنگ احزاب کے تیسرے بازو بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ پہم کر رکھا تھا، اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا، اور ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں بھیجنی پڑی تھیں، اور ان دسیسہ کاروں اور سازشیوں کے سربراہوں مثلا سلام بن ابی الحقیق اور اسیر بن زارم کا صفایا کرنا پڑا تھا۔ لیکن ان یہود کے تئیں مسلمانوں کا فرض در حقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاخیر سے کام لیا تھا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش، جو ان یہود سے زیادہ بڑی، طاقتور، جنگجو اور سرکش تھی، مسلمانوں کے مد مقابل تھی۔ اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جوں ہی قریش کے ساتھ اس محاذ آرائی کا خاتمہ ہوا، ان مجرم یہودیوں کے محاسبہ کے لیے فضا صاف ہو گئی اور ان کا یوم الحساب قریب آ گیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینے میں قیام فرمایا، پھر محرم کے باقی ماندہ ایام میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، اور ان کی تعداد صرف 1400 تھی۔ اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام حضرت صباب بن ارتفع غفاری کو سونپا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت حضرت صباب بن ارتفع فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے توشہ فراہم کر دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے۔ جب خدمت نبوی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے رفقا کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا۔ عزیز دوستو، اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی تگ و دو کی۔ چنانچہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود خیبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا رخ کیا ہے، لہذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھو، ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دست ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے ہی سے ہیں۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوزہ بن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا، کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف
اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ یہود نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی نصف پیداوار انہیں دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جبل اسر کو عبور کیا اور پھر وادی صحابہ سے گزرے۔ اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجی ہے، مگر یہ وہ رجی نہیں جہاں عزل و کارا کی غداری سے بنو لحیان کے ہاتھوں 8 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت اور حضرت زید و خبیب رضی اللہ تعالی عنہما کی گرفتاری اور پھر مکہ میں شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ رجی سے بنو غطفان کی آبادی صرف 1 دن اور 1 رات کی دوری پر واقع تھی، اور بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لے لی تھی۔ لیکن اثناء راہ میں انہیں اپنے پیچھے کچھ شور و شغب سنائی پڑا تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے وہ واپس پلٹ کر آ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پر مامور تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا۔ ان دونوں سے آپ نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کی بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکیں، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں۔ ایک رہنما نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ آگے آگے چلا۔ ایک مقام پر پہنچ کر جہاں متعدد راستے پھوٹتے تھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان سب راستوں میں آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کا نام بتائے۔ اس نے بتایا کہ ایک کا نام حزن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر چلنا منظور نہیں کیا۔ اس نے بتایا کہ دوسرے کا نام شاش ہے۔ آپ نے اسے بھی منظور نہ کیا۔ اس نے بتایا کہ تیسرے راستے کا نام حاتب ہے۔ آپ نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ حسیل نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے؟ حسیل نے کہا کہ مرحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی راستے پر چلنا پسند فرمایا۔ حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے۔ رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے عامر سے کہا کہ اے عامر، کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ۔ عامر شاعر تھے، سواری سے اترے اور قوم کی ہدی خوانی کرنے لگے۔ جو انہوں نے اشعار پڑھے اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہدی خوان ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عامر بن عکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا کہ اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی، آپ نے ان کے وجود سے ہمیں بہرہ کیوں نہ فرمایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان کے لیے خصوصیت سے دعائے مغفرت کریں تو وہ شہید ہو جاتا ہے، اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت عامر کے ساتھ پیش آیا۔ اسی لیے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ کیوں نہ ان کے لیے درازی عمر کی دعا کی گئی کہ ان کے وجود سے ہم مزید بہرہ ہوتے۔ خیبر کے بالکل قریب وادی صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سانا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا اور صحابہ نے بھی کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی، صحابہ نے بھی کلی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، پچھلے ہی وضو پر اکتفا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ نیز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ لشکر ٹھہر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہے ان کے پروردگار، اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں
ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی، اس کے باشندوں کی بھلائی اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے، اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہودیوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے۔ چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی طرف بڑھے۔ ادھر اہل خیبر بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور کھانچی وغیرہ لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ اللہ کی قسم محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر کی آبادی 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقے میں 5 قلعے تھے، ایک حصن نائم، ایک حصن صعب بن معاذ، ایک حصن قلعہ زبیر اور ایک حصن ابی اور ایک حصن نزار۔ ان میں سے مشہور 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نطات کہلاتا تھا اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شک کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ قتیبہ کہلاتا تھا۔ اس میں صرف 3 قلعے تھے۔ حصن کموس یہ قبیلہ بنو نذیر کے خاندان ابو الحقیق کا قلعہ تھا، اور حصن وطیح اور حصن سلالم۔ ان 8 قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں، مگر وہ چھوٹی تھیں اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھیں۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی۔ دوسرے منطقے کے تینوں قلعے لڑنے والوں کی کثرت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اس پر حباب بن منذر نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتلائیے کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا یہ محض آپ کی جنگی تدبیر اور رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ مقام قلعہ نطات سے بہت ہی قریب ہے اور خیبر کے سارے جنگجو افراد اسی قلعے میں ہیں، انہیں ہمارے حالات کا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کے حالات کی خبر نہ ہوگی۔ ان کے تیر ہم تک پہنچ جائیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہ پہنچ سکیں گے، ہم ان کے شب خون سے بھی محفوظ نہ رہیں گے۔ پھر یہ مقام کھجوروں کے درمیان ہے، پستی میں واقع ہے اور یہاں کی زمین بھی وبائی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائیں جو ان مفاسد سے خالی ہو اور ہم اسی جگہ منتقل ہو کر پڑاؤ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو رائے دی بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ جس رات خیبر کی حدود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے، فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک یہی آرزو باندھے اور آس لگائے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے، اسی بیماری کی وجہ سے پہل آپ پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر لشکر سے جا ملے، فرمایا کہ انہیں بلا لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا گیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو، واللہ تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خیبر کے ایک قلعے کی فتح میں متعدد کوششوں کی ناکامی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا تھا، لیکن محققین کے نزدیک راجح یہی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔
بہرحال یہود نے جب لشکر دیکھا تو سیدھے شہر میں بھاگے اور اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے، اور یہ بالکل فطری بات تھی کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نائم پر حملہ کیا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور سٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی قلعہ مرحب نامی اس شہزور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبارزت دی، جس کی کیفیت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹھلاتا ہوا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا کہ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو۔ فرمایا کہ اس کے مقابل میرے چچا عامر نمودار ہوئے اور فرمایا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شاہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کی ڈھال میں جا چبھی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی۔ انہوں نے اس کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اکٹھا کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا۔ بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مقابلے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کہے کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہی سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی۔ مرحب کے قاتل کے بارے میں مؤخذ کے اندر بڑا اختلاف ہے، اور اس میں بھی سخت اختلاف ہے کہ کس دن وہ مارا گیا اور کس دن یہ قلعہ فتح ہوا۔ صحیحین کی روایت کے سیاق میں بھی کسی قدر اس اختلاف کی علامت موجود ہے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو میں جو ترتیب ذکر کی گئی ہے وہ صحیح بخاری کی روایت کے سیاق کو ترجیح دیتے ہوئے قائم کی گئی ہے۔ جنگ کے دوران حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے قلعہ کے قریب پہنچے تو ایک یہودی نے قلعہ کی چوٹی سے جھانک کر کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہا کہ اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوئے۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ اس کے اس چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حسن نائم کے پاس زوردار جنگ ہوئی، جس میں کئی سربرآوردہ یہودی مارے گئے اور بقیہ یہود میں تاب مقاومت نہ رہی، چنانچہ وہ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے۔ بعض مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کو شدید مقاومت کا سامنا بھی کرنا پڑا، تاہم یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے چپکے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعہ صعب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعہ نائم پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ نائم کے بعد قلعہ صعب قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں اس قلعہ پر حملہ کیا اور 3 روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعہ کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسلم کی شاخ بنو سام کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم لوگ چور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں، لہٰذا انہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفروز فرما جو سب سے زیادہ کار آمد ہو
اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ اس کے بعد لوگوں نے حملہ کیا اور اللہ عز و جل نے قلعہ صعب بن معاذ کی فتح عطا فرمائی۔ خیبر میں کوئی ایسا قلعہ نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی رہی ہو۔ اور جب دعا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش تھے۔ یہاں بھی قلعے کے سامنے مبارزت اور مار کاٹ ہوئی۔ پھر اسی روز سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں نے اس میں بعض منجنیق اور دبابے بھی حاصل کی۔ دبابہ لکڑی کا ایک محفوظ اور بند گاڑی نما ڈبہ بنایا جاتا ہے جس میں نیچے سے کئی آدمی گھس کر قلعے کی فصیل کو جا پہنچتے تھے اور دشمن کی زد سے محفوظ رہتے ہوئے فصیل میں شگاف کرتے تھے۔ یہی دبابہ کہلاتا تھا۔ اب ٹینک کو دبابہ کہا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کی اس روایت میں جس شدید بھوک کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گدھے ذبح کر دیے اور چولہوں پر ہنڈیاں چڑھا دیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا۔ قلعہ زبیر کی فتح۔ قلعہ نائم اور قلعہ صعب کی فتح کے بعد یہود نطات کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ راستہ اتنا پرپیچ اور مشکل تھا کہ یہاں پر سواروں کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی اور نہ پیادوں کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور 3 روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا کہ اے ابو القاسم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں۔ یہ رات میں نکلتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس اطلاع پر آپ نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی جس میں کئی مسلمان شہید ہو گئے اور تقریباً 10 یہودی بھی کام آئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد قلعہ ابئی کی فتح کا واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ اب کی بار 2 شہزور اور جانباز یہودی یکے بعد دیگرے دعوت مبارزت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جانبازوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جاں فروش حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے اور ان کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعے میں جا گھسا۔ قلعے کے اندر کچھ دیر تک تو زوردار جنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعے سے کھسکنا شروع کر دیا اور بالآخر سب کے سب بھاگ کر قلعہ نزار میں پہنچ گئے، جو خیبر کے نصف اول یعنی پہلے منطقے کا آخری قلعہ تھا۔ قلعہ نزار کی فتح۔ یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس قلعہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، جبکہ سابقہ 4 قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا، لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت بن نہیں پڑ رہی تھی۔ ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرات نہیں کر رہے تھے، البتہ تیر برسا کر اور پتھر پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ جب اس قلعہ نزار کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم فرمایا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی جس سے قلعہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی، کیونکہ وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپکے کھسک کر نہ نکل سکے، بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا نصف اول یعنی نطات اور شق کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے کچھ مزید قلعے بھی تھے، لیکن اس قلعے کے فتح ہوتے ہی یہودیوں نے ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے یعنی کتیبیہ کی طرف بھاگ گئے۔ نطات اور شق کا علاقہ فتح ہو چکا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتیبیہ اور تیح اور سلالم کے علاقے کا رخ کیا۔ سلالم بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ ادھر نطات اور شک کے علاقے میں شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ اہل مغازی کے درمیان اختلاف ہے کہ یہاں کے تینوں قلعوں میں سے کسی قلعے پر جنگ ہوئی یا نہیں۔ ابن اسحاق کے بیان میں یہ صراحت ہے کہ قلعہ قموس کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی، بلکہ اس کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا اور یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے یہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن واقدی نے دو ٹوک الفاظ میں صراحت کی ہے کہ اس علاقے کے تینوں قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ ممکن ہے قلعہ قموس کی حوالگی کے لیے کسی قدر جنگ کے بعد گفت و شنید ہوئی ہو، البتہ باقی دونوں قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے کتیبیہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 14 روز جاری رہا۔ یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصد فرمایا کہ منجنیق نصب فرمائیں۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کے لیے سلسلہ جنبانی کی۔ پہلے ابن ابی الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے چاندی، گھوڑے، زرہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ صرف وہ کپڑا لے جائیں گے جو انسان کی پشت پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ کنانہ بن ابی الحقیق کو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا اور انہوں نے محمود بن مسلمہ کے بدلے اس کی گردن مار دی۔ محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ نائم کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کا پاٹ گرا کر انہیں قتل کر دیا تھا۔ حی بن اخطب کی صاحبزادی صفیہ یہاں کے قیدیوں میں شامل تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور معاہدہ میں یہی طے بھی ہوا تھا، مگر یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجیے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ ریکھ اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے، اور نہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے۔ اس لیے آپ نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا، اور اس طرح کل 3600 حصے ہوئے۔ اس میں سے نصف یعنی 1800 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا، باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیا تھا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی، اور اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے۔ چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے، اس لیے خیبر کو 1800 حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو 200 شہ سواروں کو 3 حصوں کے حساب سے
600 ملے تھے اور 1200 پیدل فوج کو ایک ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے۔ خیبر کے اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے۔ محترم و مکرم ناظرین، سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کا تذکرہ کریں گے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ایپیسوڈز کو ایک ترتیب کے ساتھ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔